unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. آئینی حدود جانتے ہیں، آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد واضح قیود کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ آرمی چیف کا ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ جنرل عاصم منیر نے کہا، اسلحے کی دور سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے کا امکان ہے۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس امیدوں کا مرکز، آسمانوں کے محافظ اور علاقائی یکجہتی کے ضامن ہیں۔ غزہ میں بوڑھوں، خواتین اور بچوں کا اندھا دھند قتل دنیا میں تشدد بڑھنے کا ثبوت ہے۔ کشمیر میں بھارتی جارحیت پر عالمی خاموشی آزادی کی آواز نہیں دبا سکتی۔ حق طاقت ہے اور باطل کبھی طاقتور نہیں بن سکتا۔ آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے آپ کے سامنے وائٹ پیپر ایشو کرنے جا رہے ہیں۔ مبینہ انتخابی دھاندلی پر 300 صفحات پر مشتمل وائٹ پیپر جاری۔ پی ٹی آئی نے انتخابی اصلاحات کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب نے کہا، ہماری نشستیں دوسری جماعتوں کو دی گئیں، الیکشن کمیشن جلد از جلد الیکشن پٹیشنز نمٹائے۔ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو 180 سیٹیں مل چکی تھیں۔ اگلے دن ان سیٹوں کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا۔ سب کی سب پروف اور ثبوت ہمارے پاس ڈاکیومنٹ میں ٹیکنیکل انالیسس کر کے ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، تقریباً یہ 300 پیجز کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل خطرے میں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے حالیہ الیکشن پر بھی سنگین سوالات اٹھا دیے۔ جنرل کونسل، مرکزی مجلس عاملہ کے انتخاب اور اجلاسوں پر بھی تحفظات کا اظہار، تحریری جواب طلب۔ الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ 5 سال سے تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوئے تو مختلف پارٹی تنظیمیں کیسے کام کر رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی کوئی باڈی نہیں بچی، نہ ہی کوئی انتخابی نشان ہے۔ میں گھڑ سوار بھی ہوں تو آئی جی بھی ہے، پھر گھوڑے جیسے جانور کو کنٹرول کرنے کی وہ صلاحیت بھی ہے۔ ایک آپ کے سامنے ایک 6 فٹ 3 انچ کا ایک چیز کھڑی ہے، تو یہ میں پیغام دے رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو ہلکا نہیں لینا بالکل۔ آپ نے گھڑ سوار کا جانور کو کنٹرول کرنے کی عادت کا دعویٰ۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، عوام کے ساتھ خیبر پختونخوا کا حق لینے کے لیے سڑکوں پر نکلوں گا۔ ہم حق مانگنے آتے ہیں اور نہ ملنے پر چھیننے پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر پیسہ نہ ملا تو پیسہ لینا جانتا ہوں۔ گندم اسکینڈل میں 380 ارب روپے کا کھیل، 65 فلور ملز اور ٹریڈنگ کمپنیوں نے 36 لاکھ ٹن گندم درآمد کر کے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن کو عہدے سے ہٹا دیا۔ جی ٹی وی نیوز نے گندم درآمد کرنے والوں کی مزید تفصیلات حاصل کر لی۔ وفاقی حکومت فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پر معاملہ نیب یا ایف آئی اے کو بھیجے گی۔ گندم کی اضافی درآمد اسکینڈل کی تصدیق، وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں، انکوائری کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ مل گئی، معاملہ گھمبیر ہے، بدقسمتی سے بلا جواز گندم نگراں دور حکومت میں درآمد کی گئی۔ گندم کی قیمت میں 10.44% کمی، ایک ماہ میں 3.4% کمی کے بعد مہنگائی کی شرح 19.4% ہو گئی۔ پنجاب میں گندم کی خریداری شروع نہ ہو سکی، حکومت اور کسانوں میں ڈیڈ لاک، سونے جیسی گندم پڑے پڑے مٹی ہونے لگی، کسان کم قیمت پر گندم بیچنے پر مجبور، مختلف شہروں میں سراپا احتجاج، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ امیر جماعت اسلامی کسانوں کے حقوق کے لیے میدان میں آ گئے، گندم درآمد اسکینڈل کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس، ملکگیر احتجاج کا اعلان، حکومت کو 4 دن کا الٹیمیٹم۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے قیدی نمبر 804 کے نعرے، پی ٹی آئی اور اپوزیشن ارکان اسمبلی کا احتجاج، کسانوں کے حق میں بھی نعرے بازی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بولے، حکومت کمیٹی کھیلتی رہی اور پھر گندم خریدنے سے انکار کر دیا، کسان 2200 روپے من گندم بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن آصف حسین خرابی صحت کے باعث مستعفی، عمر حمید دوبارہ سیکریٹری الیکشن کمیشن تعینات کر دیے گئے۔
वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनको तो वो जॉन एलिया का शेर याद आता है कि अब नहीं कोई बात ख़तरे की, अब हर किसी को हर किसी से ख़तरा है। तो शहबाज शरीफ साहब को सबसे ज़्यादा ख़तरा घर वालों से है, बाहर वालों से है, और फिर उनसे है जो लेके आए हैं। शहबाज शरीफ को सभी से खतरा है। फवाद चौधरी ने जॉन एलिया का शेर सुना दिया। कहते हैं बानी पीटीआई के डील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, डील की तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ न लेने पर तौहीन अदालत केस। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर बाबर सलीम को नोटिस जारी कर दिया, 1 हफ्ते में जवाब तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों से इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन से ओरिजिनल फॉर्म 45 और फॉर्म 46 भी तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन को 22 मई से कबल ओरिजिनल फॉर्म 45 और फॉर्म 46 जमा कराने की हिदायत की। कामयाब करार दिए गए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों समेत तमाम उम्मीदवारों से भी फॉर्म 45 तलब कर लिए गए। PRT केस में चाइना कंपनी की नैब नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत 25 जून तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार कंपनी को इंक्वायरी में शामिल होने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, एहतसाब ब्यूरो 4 साल खामोश क्यों रहा? नैब के काम भी अजीब होते हैं, आपको पता नहीं कहां से चाबी लगती है, फिर आप एक्टिव हो जाते हैं। नैब की इंक्वायरी के खिलाफ बानी पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। अदालत से पटिशन के फैसले तक नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सोशल मीडिया पर डिजिटल राइट्स की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए कानून साजी की तैयारी। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात। हुकूमत नई डिजिटल अथॉरिटी के क़याम का बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुल्क के मसाइल का हल बता दिया। कहते हैं मसाइल के हल के लिए ब्यूरोक्रेसी का डिज़ाइन तब्दील करना होगा। मुल्क में असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाले इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को मालूम ही नहीं किस शोबे के क्या मसाइल हैं। यही अफसरान आला ओहदों पर जाकर अपनी नाअहली छुपाने के लिए टाइम पास करते हैं। FBI ने आइंदा माली साल के बजट के लिए मालियाती बिल की तैयारी शुरू कर दी। चेयरमैन FBI ने मुसव्वदा तैयार करने के लिए पॉलिसी सेल तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। पॉलिसी सेल मुख्तलिफ फोरम्स की जानिब से मौसूल पॉलिसी तजावीज़ मुरतब करेगा। नए टैक्स लगाने और टैक्सों में रद्दबदल की तजावीज़ भी होंगी। सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक नई तश्कील करदा स्टीयरिंग कमेटी का हंगामी इजलास। सऊदी वफ्द की आमद से पहले तैयारियों और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। बिजनेस इजलास के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान। 100 इंडेक्स में 444 पॉइंट्स की कमी, 70,657 पर कारोबार का अख्तिताम। अमरीका को फौजी अड्डे देने से मुतालिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बयान की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि कयास आराइयों में सदाकत नहीं। पाकिस्तान का किसी भी मुल्क या हुकूमत को अड्डे देने का इरादा नहीं। अपनी सरजमीन या फ़िज़ाई हुदूद किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की MKM वफ़द से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने MKM के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा दी। MKM पाकिस्तान का कराची में स्ट्रीट क्राइम पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ भरपूर ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन मुल्क बदर किए जाएंगे। डेटा दोबारा जमा किया जाएगा। सिंध एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मनशियात फरोशों के बुरे दिन शुरू हो गए। कराची पुलिस ऑफिस हमले में मदरसे का उस्ताद भी मुलव्विस था। कराची में रेंजर्स तैनाती की मुद्दत में 180 दिन का इजाफा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। कराची, हैदराबाद और जामशोरो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को ग्रांट देने का फैसला। बलूचिस्तान के 5 अजला के 6 ज़मीनी और समंदरी रास्तों से रोज़ाना 89 लाख लीटर ईरानी तेल की स्मगलिंग का इंकशाफ। बलूचिस्तान के कई अरकान असम्बली के भी मुलव्विस होने का इंकशाफ। सिविल खुफिया इदारे की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया।
رپورٹ کے مطابق سیاستدانوں سمیت 105 بڑے اسمگلر 4 صوبوں کے 100 اہلکار فروخت میں ملوث ہیں۔ اسمگلنگ سے قومی خزانے کو کم از کم 227 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ سیکورٹی فورسز ضلع ٹانک میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت عظمت، کرامت اور ریحان کے نام سے ہوئی۔ لاہور کے ٹیکسالی گیٹ میں کانسٹیبل غلام رسول کی ٹارگٹ کلنگ کا ملزم عثمان خراسانی ڈیفنس سے گرفتار، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد، شوٹر کے بھائی کی تلاش میں بھی چھاپے۔ بلوچستان کے ضلع دکی میں بارودی سرنگ کے 2 دھماکے، 1 شخص جاں بحق، CTD اہلکار سمیت 15 افراد زخمی۔ دھماکے میں صدر پریس کلب نور ناصر بال بچ گئے۔ رینجرز اہلکار کے قتل کیس میں لیاری گینگ وار کمانڈر ملا نثار بری، کراچی کی خصوصی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ پروسیکیوشن عزیر بلوچ کے ساتھی ملا نثار کے خلاف 9ویں بار جرم ثابت کرنے میں ناکام۔ ڈیرہ غازی خان کے علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال کے گائنی وارڈ میں داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ خاتون نے وارڈ کی سیڑھیوں پر بچے کو جنم دے دیا۔ بروقت طبی امداد نہ ملنے پر نومولود کا انتقال۔ بدنظمی چھپانے کے لیے انتظامیہ نے کوریج پر پابندی لگا دی۔ تمام انتظامات اور دعوے دھرے رہ گئے۔ جیکب آباد میں 10ویں جماعت کے امتحانات میں نقل کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اردو کا پرچہ شروع ہوتے ہی طلبہ کھلے عام موبائل فون پر نقل کرتے رہے۔ وزیر جامعات محمد علی ملکانی کہتے ہیں امتحانی مراکز میں پکڑا گیا موبائل واپس نہیں کیا جائے گا۔ رحیم یار خان کے بنیادی سہولیات سے محروم گاؤں میں علم کی شمع روشن۔ ہندو خاتون سگنا دیوی بچوں کے لیے امید کی کرن بن گئیں۔ خاتون نے مفت تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا، مارواڑی زبان کی بھی ترویج۔ پاکستانی طلبہ اور ماہرین کی مشترکہ کاوش۔ پاکستان کا سیٹلائٹ مشن ICube کل خلا میں بھیجا جائے گا۔ سیٹلائٹ چین کے خلائی مشن چینگی 6 کے ذریعے چاند کے مدار میں بھیجا جائے گا۔ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے سربراہ ڈاکٹر قمر الاسلام نے GTV نیوز کے مارننگ شو جی اٹھا پاکستان میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی مشن چاند کی فور سائٹ پر اترے گا جہاں اب تک کوئی نہیں گیا۔ ناجائز ریاست کے مظالم نہ تھمے، رفح میں اسرائیلی بمباری سے بچوں سمیت 35 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 34,600 ہو گئی۔ فلسطین کی رکنیت پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں فلسطین کی رکنیت پر ناکامی پر بحث ہوگی۔ فلسطین ریاست کی رکنیت پر امریکہ کے ویٹو کرنے کے اقدام کا جائزہ لیا جائے گا۔ بیدار ہونے والوں کو خاموش کرانے کی کوشش۔ امریکی پولیس نے فلسطین کے حق میں پرامن احتجاج کرنے والوں پر آنسو گیس اور ربر کی گولیاں برسا دیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ریاستی طاقت کا ناجائز استعمال، طلبہ کے اسرائیل مخالف نعرے، مختلف یونیورسٹیز میں مظاہرے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی ناقابل قبول، کولمبیا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کولمبیا کے صدر کا کہنا تھا کہ نتنیاہو نسل کشی کر رہا ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف چلنے والے مقدمے میں فریق بنیں گے۔ اسرائیل کی پشت پناہی کیوں کی؟ ایران نے امریکہ کے جنرل برائن فینٹن کی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن سمیت 7 شخصیات اور اداروں، جبکہ برطانوی سیکرٹری دفاع سمیت دیگر افراد پر پابندیاں لگا دی۔ لاہور میں پنک گیمز کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی شرکت۔ اپنے خطاب میں کہا کہ پنجاب کی ہر بیٹی کے لیے کام کروں گی۔ بچیوں کا بڑی تعداد میں پنک گیمز میں شرکت کے لیے آنا خوش آئند ہے۔ پورے صوبے سے بڑا ٹیلنٹ سامنے لایا گیا ہے۔ فاسٹ بالر احسان اللہ اور ذیشان ضمیر کی انجریز کی غلط تشخیص، PCB میڈیکل کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر سہیل سلیم عہدے سے مستعفی۔ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز، سلیکشن کمیٹی نے 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ کپتان بابر اعظم قیادت کریں گے۔ حارث رؤوف اور حسن علی کی واپسی، زمان خان اور اسامہ میر کو ڈراپ کر دیا گیا۔ فخر زمان، ابرار احمد، عباس آفریدی، شاداب خان، محمد رضوان، محمد عامر، اعظم خان، افتخار احمد، عماد وسیم، سائم ایوب، نسیم شاہ، عثمان خان بھی اسکواڈ کا حصہ۔ PSL کی فاتح اسلام آباد یونائٹڈ کی وکٹری پریڈ، ڈبل ڈیکر بس کے ذریعے وفاقی دارالحکومت کے شالیمار گراؤنڈ آمد۔ شاداب خان، عماد وسیم، رومان رئیس اور عبید شاہ کے فینس کا رش لگ گیا۔
اور ICC T20 مینز ورلڈ کپ 2024 کا آفیشیل گانا آؤٹ آف دس ورلڈ ریلیز کر دیا گیا. گانا کیریبین آرٹسٹ شان پال اور گلوکار کیس کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا.